تاریخ انسانی کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف ادوار میں زندگی گزارنے والے مفکرین نے اپنی افکار و اقدار کی روشنی میں ایک مثالی شہر یا مثالی معاشرے کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثالی شہر کا یہ تصور چاہے قدیم یونان میں انسانی معاشرے یا جمہور کے بارے میں ارسطو اور افلاطون کے نظریات سے جڑا ہو، یا یورپی ادب میں اس کا تعارف یوٹوپیا کے طور پر کروایا گیا ہو، یا پھر یہ تصور اسلامی فلسفے میں موجود فارابی کے مدینہ فاضلہ سے مربوط ہو، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مثالی شہر جس میں ایک انسان بآسانی اپنے مقصد تخلیق کو پا سکتا ہو، اپنی ذات کی تکمیل کر سکتا ہو، ایسے شہر کی موجودگی اور اس کی شہریت حاصل کرنے کی خواہش فطرت انسانی کے اہم ترین تقاضوں میں سے ایک ہے۔ البتہ بہت سے مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ ایسا شہر صرف خیالوں کی دنیا میں ہی آباد ہو سکتا ہے اور حقیقت میں اس کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس خیال کی وجہ انسانوں کے بنائے ہوئے معاشرتی نظام کی خرابیاں اور ان کی وجہ سے انسانوں میں بڑھتی ہوئی خود غرضی، خود خواہی، مادہ پرستی اور نفس پرستی ہو، یا پھر ایثار، محبت، خلوص اور بھائی چارے جیسی اقدار کا فقدان ہو۔ لیکن میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عمومی طور پر انسانیت کے زوال پذیر ہونے کے باوجود اسی سرزمین پر ایک ایسا آسمانی شہر موجود ہے جو فکر انسانی کی بنائی ہوئی تمام تصویروں سے حسین تر ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ مملکت عراق کا شمار مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک میں ہوتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے حوالے سے عراق کی اہمیت میں اس وقت یکا یک کئی گنا اضافہ ہو گیا جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خلافت ظاہری سنبھالنے کے بعد اپنا دارالخلافہ اس وقت کی نازک سیاسی صورتحال کے پیش نظر مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ اس کے بعد 61 ہجری میں جب حسین ابن علی علیہ السلام سرزمین کربلا پر اپنے اقرباء و اصحاب کے ہمراہ شہید کر دیے گئے اور پھر وہیں دفن بھی کیے گئے، تو عراق تاابد اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے کروڑوں مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مکتب عشق میں حرف یقین حسین کا نام، دونوں عالم میں سب سے حسین کا نام، مکتب۔ جس زمانے میں امام علیہ السلام مکہ میں تھے تو ابن عباس آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور کہا، اے فرزند رسول، آپ مکہ سے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مکہ ہی میں رہیے، یہاں آپ زیادہ اور بہتر طور پر امن میں ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کی جان محفوظ رہے گی۔
مکہ سے باہر نکلنا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ امام عالی مقام نے انہیں جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حرم امن الہی مکہ میں میرا خون بہانا مباح ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس سے زیادہ مجھے کسی اور جگہ قتل ہونا پسند ہے۔ شہادت حسین ابن علی علیہ السلام سے پہلے ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہادت کی خبر دی اور اپنے نواسے کی مصیبت پر اپنی زندگی میں ہی گریہ کیا، اور شہادت حسین علیہ السلام کے بعد بھی ائمہ اطہار نے اپنی تعلیمات میں اس بے مثال قربانی کو زندہ رکھنے پر بے انتہا زور دیا، خود بھی عزاداری کی مجالس برپا کی اور دوسروں کو بھی تاکید کی۔ اسی طرح زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے باب میں صادر ہونے والی بے شمار احادیث کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ عزاداری اور زیارت قبر امام حسین علیہ السلام قربانی امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے اہم ترین اجزاء ہیں، اور چونکہ امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے خون سے اسلام حقیقی کا بیمہ کیا، اور جس دین کو بنو امیہ نے اپنے وارث پلید یزید لعین کے ذریعے نابود کرنا چاہا تھا، اسے رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی قدرت و طاقت کے مطابق عزاداری اور زیارت حسین ابن علی علیہ السلام کو زندہ رکھے۔ یزیدی حکومت اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر کمر بستہ تھی، اور عامۃ الناس کا جہل اور لا علمی ان کے اس مقصد کی تکمیل میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ زیارت اربعین کے ایک حصے میں اس بات کی جانب ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، اور تیری راہ میں اپنا خون نچھاور کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کی سرگردانی سے نجات دلائیں۔ کربلا جانے والوں، کربلا جانے والوں، کربلا جانے والوں، کربلا جانے والوں، میری عرضی شہ کو سنانا، کربلا جانے والوں، کربلا جانے والوں، شہ کی دہلیز پر سر جو رکھنا، کہنا ایسا بھی عاشق ہے تیرا، تجھ سے ملنے کو تڑپے ہے لیکن اس کو مجبوریوں نے ہے گھیرا، ابن مشکل کشا دو بلاوا، ابن مشکل کشا دو بلاوا، کر دو ممکن وہاں اس کا آنا، کربلا جانے والا۔ اہل بیت علیہ السلام کی تاکید اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں دنیا کے ہر گوشے سے ہر سال سینکڑوں افراد مملکت عراق کے شہر کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ خاص طور پر چہلم امام حسین کے موقع پر عراق کے مختلف شہروں بالخصوص نجف اشرف سے پیدل چل کر روضہ مظلوم کربلا علیہ السلام تک آنے کا عمل اب بذات خود عزاداری کا ایک لازمی جزو بن گیا ہے۔ ایسی ہی ایک سعادت میرے حصے میں بھی آئی، اور میں نے سوچا کہ سلطنت عشق میں زیارت مظلوم علیہ السلام کے اس تجربے کو جو مجھے اور کچھ دوستوں کو حاصل ہوا، دنیا بھر کے انسانوں کے ساتھ
بانٹا جائے۔ جس جگہ تیر اصغر نے کھایا وہاں یہ کہنا کہ اے شاہزادے نام پر تیرے اپنے وطن میں ہے بھکاری سبیل لگاتے، روز و شب ہم کو تڑے پائے رکھے، تیرا تشنا ہی دنیا سے جانا۔ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب رسول اور تابعین کو خطوط تحریر کر کے انہیں منی آنے کی دعوت دی اور وہاں ان کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں حکومت کے بارے میں ان اصحاب و تابعین کی سنگین ذمہ داری کی جانب انہیں متوجہ کرنے اور یہ ثابت کرنے کے بعد کہ معاشرتی امور کی باغ دوڑ علماء ربانی کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، فرمایا تم جو مقام و منزلت رکھتے تھے وہ تم سے چھین لی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حق کے بارے میں تفرقے کا شکار ہوئے اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے واضح اور روشن راستے میں باہم اختلاف کیا۔ اگر تم سختیوں پر صبر کرتے اور راہ خدا میں مشکلات برداشت کرتے تو امور الہی تمہارے سپرد ہو جاتے، حکومتی معاملات کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہوتی، تم فیصلے صادر کرتے اور لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں تم سے رجوع کرتے۔ دیکھو ان لوگوں نے خود کو شیطان کی پیروی کا پابند کر لیا ہے، خدا کی اطاعت ترک کر دی ہے، برائیوں کو اعلانیہ کر دیا ہے، حدود الہی کو معطل کیے ہوئے ہیں۔ میں حسین ابن علی اس صورتحال پر رد عمل کے اظہار اور معاشرے میں انقلاب اور تبدیلی کے لیے اقدام کا دوسروں سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ زیارت کے اس سفر کی ابتدا ہی حیرت کے ساتھ ہوئی۔ سیاحوں سے ویزا فیس کی مد میں وصول کی جانے والی رقم کسی بھی ملک کے لیے کثیر آمدنی کا ذریعہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اب تو حج و عمرے کے لیے بھی مسافروں کو اس مد میں کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے، مگر سلطنت عشق میں داخلے کے لیے کوئی ویزا فیس نہیں تھی، بلکہ استقبالیہ میں پینے کے صاف پانی کی بوتلیں بھی زائرین کو مفت فراہم کی گئیں۔ گویا محسوس ہوا اس سلطنت کے باشندوں نے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والی پانی کی بندش کو یاد رکھا ہے۔ سیاحوں کی ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ بننے والی درگت کی داستانیں ہم سب نے سن رکھی ہیں۔ اسی طرح زمینی راستے سے آنے والے دوستوں نے خبر دی کہ بارڈر سے نجف تک کے سفر کے دوران کئی بار ٹرک والوں نے زائرین کو رضاکارانہ طور پر کئی کلومیٹر دور تک بلا معاوضہ پہنچا دیا۔ پھر کسی اجنبی عراقی نے جو گویا زائرین کا منتظر تھا ان کے پاس آ کر ان کی منتیں کیں اور انہیں اپنا مہمان بننے پر آمادہ کر ہی لیا۔ اس کے بعد وہ انہیں نہایت احترام سے اپنے مہمان خانے پر لے گیا، جہاں پہلے سے موجود نوجوانوں نے ان کے سفری بیگ لے کر ترتیب سے لگا دیے، بستر بھی لگا دیے گئے، اور جیسے ہی زائرین میں سے کوئی آرام کے لیے ان پر لیٹتا، نوجوان اس کی خدمت کے لیے جھپٹ پڑتے۔ میں سوچتا رہا، عجیب منطق ہے سلطنت عشق کے لوگوں کی۔ یہاں لوگ سیاحوں کو ٹھگنے کی ترکیب سوچنے کی بجائے سیاحوں پر جان نچھاور کرتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ سیاح ان کے محبوب کی زیارت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا یہ لوگ خود کو ان زائرین کا میزبان سمجھتے ہیں۔ باہر سفر جاری رکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف دنیا کی مادہ پرست تہذیبیں
اور ان کی خود غرض افکار پر مبنی انفرادیت کا درس دیتی ہوئی تعلیمات، اور ایک طرف یہ محبوب کے عشق کی بنیاد پر دوسروں کی خدمت کرنے والے لوگ جو بطور معاشرہ اس حسین سیرت پر عمل پیرا ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک انسان جو ایک بیابان میں 14 صدیوں پہلے چند ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، وہ آج تک لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہے؟ آخر اس کے قیام میں ایسی کیا بات تھی کہ خدا نے اسے ایسی حکومت عطا کی؟ میرے اس سوال کا جواب یہ تھا کہ پہلے میں اس کے قیام کی وجہ تلاش کروں۔ جب مدینہ میں امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس سفر پر روانہ نہ ہوں، تو امام نے ان کی بات قبول نہ کی اور سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ایک وصیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک حصے سے امام حسین کے مقصد کی وضاحت ہوتی ہے۔ امام اس وصیت نامے کے ایک حصے میں تحریر فرماتے ہیں: میں خود خواہی، غرور، فتنہ انگیزی اور ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے نکل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں معروف کا حکم دوں اور منکر سے روکوں، اور اپنے نانا اور والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ بہرحال میں حیرت میں ڈوبا ہوا نجف سے کربلا پیدل چلنے والے لاکھوں زائرین حسین علیہ السلام میں شامل ہو گیا۔ کچھ دور چل کر مجھے کچھ لوگ زائرین کو پانی، چائے اور غذا فراہم کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے بے اختیار کربلا والوں کی بھوک اور پیاس یاد آ گئی، جیسے کسی نے بلند آواز سے میرے دل میں کہا کہ یہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی فتح کے نمونے۔ دیکھو کس طرح حسین علیہ السلام نے اپنے غم سے دلوں کو نرم کر دیا اور انسان کو دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا سکھا دیا۔ جس پہ توحید و رسالت کے شجر ہیں آباد، عشق سے دیکھ لے وہ ہے زمین حسین کا نام۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے کوفہ کے ارادے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اثنائے راہ میں آپ کی ملاقات فرزدق سے ہوئی۔ امام نے اس سے عراق کے حالات دریافت کیے۔ اس نے جواب دیا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام نے اس سے اپنے سفر کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت کی ہے، رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے فساد ظاہر کیا ہے، انہوں نے حدود الہی کو معطل کر دیا ہے۔ لوگ شراب پیتے ہیں، حالانکہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ فقراء اور مساکین کے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد آرام کی ضرورت محسوس ہوئی تو دیکھا کہ ایک کیمپ میں زائرین کے لیے آرام دہ بستر لگے ہوئے ہیں۔
اور سلطنت عشق کے میزبان حضرات زائرین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ میں سوچنے لگا، کل شام غریبہ میں جس کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹا گیا تھا، آج اس کے مہمانوں کی شان دیکھو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہونے کے بعد بھی آنے والے ادوار کے یزیدوں کے لیے خطرہ بنے رہے۔ ان کا روضہ ہر دور کے انسان کو ظلم کے خلاف قیام کرنے کی ہمت و قوت فراہم کرتا رہا۔ اسی لیے کبھی متوکل عباسی جیسے ظالمین قبر حسین علیہ السلام کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو کبھی آل سعود کی نجس نظریں اس پر پڑتی ہیں۔ کبھی اسی سرزمین پر صدام جیسے یزید کے ہاتھوں باقر الحکیم، باقر الصدر اور بنت الہدا جیسے حسینی شہید کیے جاتے ہیں، اور حق و باطل کی جنگ کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اسی سرزمین پر داعشی درندے آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے نشانات مٹانے پر تلے ہیں۔ جب مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں تو امام نے اس کے جواب میں جو کلمات ادا کیے وہ بھی آپ کے قیام کے مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ جب لوگ یزید جیسے شخص کی حکومت میں مبتلا ہو جائیں تو اسلام کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا میری حیرت بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک طرف دین کے نام پر گلے کاٹنے والے درندے اور ایک طرف دین کے نام پر دوسروں پر فدا ہو جانے والے یہ لوگ۔ کیا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون حق پر ہے؟ کاش میں پوری دنیا کو یہ بتا سکتا کہ یہ ہے ہمارا حقیقی دین، کہ جس نے ہمیں انسان سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ذہن میں گونجی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آنن فانن سر ادب سے میرا جھک جاتا ہے، آنن فانن سر ادب سے میرا جھک جاتا ہے، اس سفر میں میری رشک آمیز عزاداری پورے راستے ہی جاری رہی۔ کون سی کمی ہے جو میزبانوں نے زائرین کی خدمت میں کی ہو؟ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، طبی سہولیات کا خاطر خواہ انتظام ہے، جبکہ تھکے ہوئے مسافروں کے لیے مساج چیئر بھی موجود ہیں۔ آنکھیں بھیگ گئیں جب مجھے خیال آیا کہ کل اسی صحرا میں کچھ ملبوس خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ کل امام علیہ السلام کے اسیر بچوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کل شام کے مسافروں کی تھکن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ان مظلوموں نے ستم سہ کر اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو انسان دوستی کا عجیب درس دیا ہے۔ توجہ پھر ان کے قیام کی جانب چلی گئی۔ پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یزید کی خلافت کے خلاف قیام تھا، اور یہ تحریک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک صورت تھی۔ ایک دوسرے مقام پر امام علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر مجھے دنیا میں کوئی بھی جائے پناہ نہ ملے تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔
اس حال میں بھی اپنے ہدف اور مقصد کا حصول امام علیہ السلام کے پیش نظر ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، ہمارے معاملے نے کیا صورت اختیار کر لی ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ در حقیقت حالات زمانہ دیگر گو ہو گئے ہیں، برائیاں ظاہر ہو گئی ہیں اور نیکیوں اور فضیلتوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ اچھائیوں میں سے صرف اتنا رہ گیا ہے جتنا برتن کی تہ میں رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسے کوئی سنگلاخ اور بنجر میدان۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جا رہا؟ ایسے حالات میں مومن کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی تمنا کرے۔ سچ ہے کہ میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو سوائے رنج و ذلت کے کچھ نہیں سمجھتا، اور ایسے حالات میں موت ہی کو سعادت سمجھتا ہوں۔ مکتب عشق میں ہے یقین حسین کا نام۔ زائرین کی خدمت میں خواتین اور بچے بھی پیچھے نہیں تھے، اور کئی مقامات پر پورا گھرانہ میزبانی کے فرائض انجام دیتا دکھائی دیا۔ سفر جاری رہا اور میری حیرت دو چند ہوتی رہی۔ ایک طرف دنیا کے بیشتر خطوں میں رائج کیپٹلزم اور اس کے غیر اخلاقی و غیر انسانی اصولوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشرتی کجروی، اسکینڈلز اور فراڈ، اور جس نظام کی وجہ سے امراء کا طبقہ معاشرے پر اثر انداز ہونے کی قدرت رکھتا ہے، جہاں دولت کے حصول کے لیے ہر طریقے کو جائز سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف اسی دنیا میں ایک ایسی سلطنت آباد ہے جہاں انسان کو اور انسان دوستی کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے، جہاں اپنے خون پسینے کی کمائی کو بغیر کسی تردد کے دوسروں کی خدمت گاری پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس نظام کو چلانے والی ایک ہی طاقت ہے، جو ہے عشق حسین علیہ السلام۔ یہاں امیر کا بھی اتنا احترام ہے جتنا غریب کا۔ مہمان نوازی اور ایثار کے یہ نمونے یقیناً فکر حسینی سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ اپنے نانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقد مطہر سے وداع کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ بھی آپ کی تحریک کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میں بحالت مجبوری آپ کے جوار سے نکل رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان جدائی آ پڑی ہے، کیونکہ میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتا، جو شراب خور اور فاسق ہے۔ میں مجبوری کے عالم میں آپ کے جوار سے نکل رہا ہوں، آپ پر میرا سلام ہو۔ ایک اور بات جو سلطنت عشق کو بیرونی دنیا سے جدا کر رہی تھی وہ تھی اخوت و برادری۔ جہاں آج کی دنیا مذہبی، لسانی، جغرافیائی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم دکھائی دیتی ہے، وہاں اس سلطنت میں کسی قسم کی کوئی تفریق دکھائی نہیں دی۔ ایک طرف
8 سال جنگ میں مصروف رہنے والے ایرانی اور عراقی باہم خدمت زائرین کرتے ہوئے دکھائی دیے، تو دوسری طرف شیعہ، سنی اور مسیحی بھی ایک ساتھ روضہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ اس سلطنت میں سب کی ایک شناخت تھی اور وہ تھی یا حسین۔ مدینہ میں یزید کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے جب امام علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا تو آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے ہی یہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہی ہے، ہم ہی سے خدا نے آغاز کیا اور ہم ہی پر اختتام کرے گا۔ یزید ایک فاسق شخص ہے جو شراب پیتا ہے، نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور فسق و فجور کا کھلم کھلا ارتکاب کرتا ہے۔ مجھ جیسا انسان اس جیسے شخص کی بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم بھی صبح تک دیکھتے ہیں اور تم بھی دیکھو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ بنی امیہ نے شام میں غیر عرب کے لیے امامت نماز کو ممنوع قرار دے کر اور دوسرے طریقوں سے عرب کو عجم پر برتر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حسینیت نے عہد جاہلیت کے ان تعصبات کو مٹا کر پیغام خدا کو جلا بخشی کہ خدا کے نزدیک برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ سلطنت عشق کے عجائبات میں سے ایک یہاں کا نظم و ضبط بھی تھا۔ دنیا بھر کی مملکتیں بڑے تہواروں اور عوامی اجتماعات کے موقع پر ایک کثیر سرمایہ خرچ کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کرتی ہیں، لیکن یہاں کروڑوں شرکا پر جو اہلکار تعینات تھے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی۔ پھر اس نظم و ضبط کا راز کیا تھا؟ بس یہی تھا کہ یہاں ایک حسینی فکر پورے معاشرے پر حاکم ہے۔ کہیں میرا محبوب بادشاہ حسین علیہ السلام مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے ہر فرد خود کو سپاہ حسینی کا اہلکار سمجھتا ہے اور اہلکار خود کو خادم حسینی سمجھتا ہے۔ یہ تھی وہ آسمانی مملکت حسین ابن علی علیہ السلام کی سلطنت عشق، جس کی سیر میں نے آپ کو کروانا چاہی۔ آئیے دعا کریں کہ پوری دنیا سلطنت عشق بن جائے۔ یقیناً ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ آخر میں اس عظیم زیارت کے شکرانے کے طور پر میں نے سلطنت عشق کے بادشاہ سے تجدید عہد کیا۔ اے حسین علیہ السلام، کل آپ کے 6 ماہے کو اسی جگہ پانی کے بجائے تیر سے سیراب کیا گیا۔ آپ کے جوان پسر کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے پیاروں کو شہید کیا گیا۔ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے پیاروں سے پہلے میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیتا، لیکن اب جب کہ میں اس زمانے میں زندہ ہوں کہ میرا امام آپ ہی کا فرزند ہے، تو اب اپنے وطن واپسی کے بعد میری پوری زندگی اسی کے نام ہے اور اسی کی خدمت میں گزرے گی انشاءاللہ۔ بلا کے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند
کربلا کے اے چاند جلوگر غیر ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں جہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے تسنیم و سلسبیل کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے حر اور حبیب جیسے جاں باز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدین کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور سنتے تھے ان کے ٹکڑے بازو کٹے جگہیں پر عباس وفا کے اذن بغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اس سرزمین پر گزرا سرور پجے بھی صدمہ سینے پکھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ دی پہچان کربلا کے